السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ. لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیجیے اور سبسکرائب بھی کر دیجیے. ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولس کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 19. اس سے نہیں بنوائی تو کس نے بنا کے دی ہے؟ حائقہ کے لہجہ یخلق بدلا. یہ مجھے ایک اچڑتی نگاہ خود کو دیکھتے بالاج پہ ڈالی اور شرمندگی سے نظر چراتی آہستہ سے بات مکمل کر گئی. مجھے شیل لالا نے بنا کے دی ہے. اس نے پوری کوشش کی کہ وہ ان کی جانب نہ دیکھے تاکہ وہ اس کی آنکھوں سے اس کی کیفیت نہ جان سکیں. اگر نگاہیں اٹھا کے دیکھ لیتی تو جان پاتی کہ ان دونوں کے چہروں پہ اس وقت اس کے لیے کتنے نفرت انگیز تاثرات تھے. تمہارے شیل لالا تو بہت کمال ہے، سہرش نے عجیب سے لہجے میں کہا جس کا نوٹس لیے بنا وہ مسکرا دی. اس کی یہ مسکراہٹ اس وقت اس کے چہرے سے عنقا ہو گئی جب اس نے بالاج کو اپنے سامنے پڑی کرسی پہ آ کے جبرا جمان ہوتے دیکھا. السلام علیکم. اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتی حائقہ نے بالاج کو مخاطب کر لیا. وعلیکم السلام. ایک کٹیلی نگاہ اس پہ ڈالتے ہوئے بظاہر نرم لہجے میں بولا تو زرشالے نے اپنا سر نوٹ سے مکمل جھکا لیا. کیسے ہیں آپ؟ وہ خوش دلی سے بولی تو زرشالے کو اس کے اس رویے پہ کافی حیرت ہوئی کیونکہ وہ ان کی طرف اسی لیے متوجہ ہوئی کہ وہ لڑکوں سے فاصلے پہ رہتی تھیں. فائن. بے مروتی سے جواب دے کے اس نے رخ سامنے کی جانب موڑ لیا جبکہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں. کلاس ختم ہونے کے بعد وہ ان دونوں سے بھی پہلے کلاس سے باہر نکلی کیونکہ اسے ایک ضروری کام کرنا تھا. وہ کلاس سے نکل کے ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کے اس کا انتظار کرنے لگی. کچھ ہی لمحوں بعد وہ اسے کلاس سے نکلتا دکھائی دیا تو اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں. السلام علیکم. جب اس سے قریب سے گزرنے لگا تو وہ مدھم آواز میں بولی تو اپنے دھیان میں چلتا بالاج جی جان سے چونکا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کلاس میں موجود اپنے روکھے رویے کے برعکس وہ خوش دلی سے گویا ہوا تو زرشالے نے سر ہولے سے اس بات میں ہلایا. مجھے آپ سے بات کرنا تھی. اس نے جواباً اس کی خیریت دریافت کرنے کے بجائے جلدی سے کہا کہ اسے یہ خوف تھا کہ وہ کسی کی نگاہوں کی زد میں نہ آ جائے. جی کہیے. پوری توجہ اس کی جانب مبذول کیے وہ نرمی سے بولا تو وہ انگلیاں چٹخاتی الفاظ جمع کرنے لگی. یہ مت کریں. بالاج نے بمشکل اپنی نگاہیں اس کے سفید ہاتھوں سے ہٹائیں جو اس کے تشدد کے باعث سرخی مائل ہو رہے تھے. جی. اس نے حیرت سے اسے دیکھا لیکن نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا کہ وہ فوراً پلکیں جھکا گئی. مجھے شکریہ ادا کرنا تھا آپ کا. وہ اس کے جواب دینے سے قبل ہچکچاتے ہوئے بولی تو اس نے آئیبرو جھکا کے اس کی جانب دیکھا. کس بات کا شکریہ؟ اس کے تجاہل عارفانہ سے استفسار پہ اس نے خفگی سے اسے دیکھا. اسائنمنٹ بنانے کے لیے. وہ اب کی سنجیدگی سے بولی تو بالاج کے چہرے پر ایک ناسمجھ تاثر صورت سے پھیلا. کون سے اسائنمنٹ؟ اس سے اگلے سوال پہ اس کا دماغ بھگ سے اڑا. آپ کو نہیں پتا؟ اس نے ششدر نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس کے نفی میں سر ہلانے پہ زرشالے کا دل چاہا وہ فرحات کا سر کھول ڈالے جس نے اسے اس کے سامنے شرمندہ کر ڈالا تھا. I'm sorry. مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی. وہ جلدی سے معذرت کرتی آگے بڑھنے لگی جب وہ تیزی سے اس کے سامنے آیا. آپ کے چہرے پہ یہ شرمندگی والے تاثرات اچھے نہیں لگ رہے مس عالم. اپنے چہرے کو انہی معصوم اور فطری رنگوں سے سجائیں جنہوں نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. اس کے چہرے کو والہانہ انداز میں دیکھتے ہوئے ایک گھمبیر لہجے میں گویا ہوا تو زرشالے نے اسے یوں دیکھا جیسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا ہو. یوں مت دیکھیے، بن پیے بہک جاؤں گا. اسے کھلی آنکھوں میں پھونک مار کے دلکشی سے کہتا وہ سامنے سے ہٹ گیا جبکہ اس کے لفظوں کے حصار میں ششدر کھڑی زرشالے وہیں کھڑی رہ گئی. ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے اس نے طائرانہ نگاہ ارد گرد ڈالی جب اسے ایک سائڈ پہ ایک ٹیبل پہ اپنا مطلوبہ شخص نظر آیا تو وہ اسی ٹیبل کے سامنے لیکن ایک متناسب فاصلے پر پڑے خالی ٹیبل پر بیٹھ گئی. میں اسی ہوٹل میں موجود دائیں طرف موجود ٹیبل پہ بیٹھی ہوں اور آپ کے ڈرائیور کے علاوہ بہت سے اور لوگ بھی میری لپسٹک کو دیکھ رہے ہیں. انور کے موبائل کو آن کر کے ایک میسج ٹائپ کر کے اس نے سینڈ کا بٹن دبایا اور چیٹ ڈیلیٹ کر کے موبائل انور کو تھما کے ٹیبل پہ اس رخ پہ بیٹھ گئی جہاں سے کسی کی نظر اس کے چہرے پہ نہیں پڑ سکتی تھی. ہاں اس کے کمر پر بکھرے سنہری ہلکے سے گھنگھریالے بال سب کی توجہ کھینچ رہے تھے.
اس سے ہٹ کے اپنی گاڑی کو ہوا کی سی اسپیڈ پہ دوڑاتے افغان نے جب اس کے بھیجے گئے میسج کو دیکھا تو اس کے وجود میں جیسے انگارے سے دوڑنے لگے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ جس لڑکی کو وہ کچھ عرصے تک اپنی زندگی سے نکالنے والا تھا، اس کے متعلق ایسی بات سن کے اسے برداشت کیوں کر نہیں ہوا رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ اسی ہوٹل میں داخل ہو رہا تھا جس کا پتہ اس کی بیوی اسے اس سارے عرصے میں کوئی 10 دفعہ بتا چکی تھی۔ ہوٹل میں داخل ہونے سے قبل وہ پارکنگ میں کھڑے انور کی اچھی خاصی کلاس لینا ہرگز نہ بھولا تھا۔ مکتوبہ میز کی جانب بڑھتے ہوئے اس کی نگاہ اس کی کمر پر بکھری سنہری آبشار سے ٹکرائی تو آنکھیں گویا دہکنے لگیں۔ وہ آگے بڑھا اور اپنا کوٹ اتارتے ہوئے اس کے کندھوں پہ پھیلاتا اس کے بال چھپا گیا۔ اپنے دھیان میں بیٹھی زالے اس اچانک افتاد پہ بری طرح سے چونکی، لیکن جیسے ہی مانوس سے خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو اس کے لب ہولے سے مسکرا دیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بے شک اس سے چڑھتا تھا، لیکن اپنا نام لگا ہونے کے باعث وہ کبھی یہ برداشت نہ کرتا کہ اس کی بیوی اس کے ڈرائیور کے ساتھ ہوٹلنگ کرے، اس لیے توقع کے مطابق اسے سامنے دیکھ کر اس کی بانچیں کھل سی گئیں۔ اتنی جلدی آ گئے آپ؟ ابھی تو میں نے انور کے ساتھ لنچ کرنا تھا۔ وہ چونکہ اپنے پلان کے مطابق آفس کے لیے لیٹ نکلی تھی اور راستے میں بہت چک پھیریاں لگانے کے باعث وہ جب ہوٹل پہنچے تو وقت لنچ کا ہونے والا تھا۔ اتنا بولو جتنا بعد میں سہار سکو۔ اس کے چمکتے چہرے پہ سرد نگاہیں گاڑتا وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوا، لیکن اس نے چند پرواہ نہ کی، بلکہ اسی انداز میں پرسکون بیٹھی وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ آج میں نے صرف بولنا ہی نہیں ہے بلکہ بہت کچھ کرنا بھی ہے، اس لیے آپ پلیز صبر کا دامن تھام کے رکھیے گا۔ اس نے پیشگی آگاہی دینا چاہی۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑتے ہوئے اس نے گویا اس کے چہرے کو پڑھنا چاہا۔ میں ابھرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہوں، بہم سے انداز میں کہتی وہ مینیو کارڈ دیکھنے لگی، جبکہ وہ اس کے ہونٹوں پہ سجے گہرے رنگ کو دیکھنے لگا جو اسے بری طرح سے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ یہ تیاری اور ایسا ماحول تو تمہاری بات کی نفی کرتے ہوئے یہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم اس رشتے کو کوئی رنگ دینے کی کوشش میں ہو۔ دونوں ہاتھ میز پہ رکھ کے ہلکا سا آگے کو جھکتے ہوئے وہ معنی خیز لہجے میں گویا ہوا تو اس کے لہجے میں چھپے بے باک معنی کو سمجھتی وہ سرتاپے سرخ پڑی۔ میرے ساتھ ایسی چیپ گفتگو نہ کریں، وہ اپنی مغلوب ہوتی کیفیت سے گھبراتی مینیو کارڈ بند کرتی جھنجھلا کے بولی تو اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیتے ہوئے ہلکا سا اپنی جانب کھینچا تو پبلک پلیس پہ اس کے ایسے موڈ پہ زالے کو بے اختیار اپنے حلق میں کانٹے سے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں چیپ گفتگو ہی نہیں بلکہ چیپ حرکتیں بھی کر سکتا ہوں، اس کا پروف میرے موبائل میں موجود ہے۔ اس کے ہاتھوں کی پشت کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو منتشر کرتا چلا گیا۔ سر میرے ہاتھ چھوڑیں۔ وہ جو اس کے ساتھ گیم کھیلنا چاہتی تھی اس کے اس موڈ نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ڈیٹ ہے نا یہ ہماری، تو ڈیٹس میں یہ سب چلتا ہے نا؟ بائیں آنکھ کا کونا دبا کے کہتا ہے وہ اسے دنیا کا کمینہ ترین انسان لگا۔ جی نہیں، ہماری ڈیٹ شریف ڈیٹ ہے۔ اپنے ہاتھ کھینچتی وہ بنا سوچے سمجھے بولی تو اس کا بے ساختہ دلکش کہکا فضا کو مہکا سا گیا۔ او مائی گاڈ، شریف ڈیٹ! اپنے معمول کے روڈ موڈ سے ہٹ کے وہ اس وقت بہت الگ موڈ میں بولتا مسلسل ہنس رہا تھا، جبکہ اس کی بات پہ زالے کے چہرے پہ کھسیاہٹ سی پھیل گئی۔ باخدا مجھے شریف ڈیٹ نہیں بلکہ رومانٹک ڈیٹ چاہیے۔ اپنی ہنسی دباتے ہوئے وہ جس بے شرمی سے بولا زالے کا دل چاہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ میں آپ کی صرف بیوی نہیں ہوں بلکہ آپ کی پی اے بھی ہوتی ہوں۔ یہ چیپ ڈائلاگ بازی جھاڑتے ہوئے یہ بات بھی یاد رکھا کریں۔ وہ جان بوجھ کے سخت لہجے میں بولی تاکہ وہ اپنے اصل روپ میں آ جائے۔ میں ڈائلاگ نہیں جھاڑتا، یہ کام میں نے کسی اور کے لیے چھوڑ رکھا ہے، میں عمل کرتا ہوں ایسے۔ اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا وہ بھاری لہجے میں کہتا اس کی بولتی بند کر گیا۔ اور ہاں، ابھی اپنے لیے بیوی کا لفظ استعمال نہ کرنا، کیونکہ ورنہ میرا موڈ بن جائے گا تمہیں واقعی بیوی بنانے پہ، اس لیے بہتر ہے کہ مسز کا لفظ استعمال کر لینا۔ وہ شخص واقعی اپنے قول و فعل کے اظہار کے معاملے میں ڈھٹائی کی حد تک بے باک تھا، اور وہ اس بات کی پرواہ نہ کرتا تھا کہ اس کی ڈھٹائی اور بے باکی دوسرے کو حیا کی کس عمیق گہرائی میں لے جاتی تھی۔ ویٹر کے آنے پہ اس نے اس کے ہاتھ چھوڑے، لیکن نگاہیں اس کے لرزتے ہونٹوں پہ مرکوز رکھیں اور اسے آرڈر دینے کا اشارہ کیا، لیکن اس کی نگاہوں اور ہاتھوں کی بے لگام گستاخیوں سے بوکھلائی زالے اس وقت کم از کم کسی کی بھی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اس کے اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے رخ بائیں جانب موڑ لیا۔ اس کی اس حرکت پہ بمشکل خود پہ ضبط کرتا وہ ویٹر کی طرف متوجہ ہوا اور آرڈر لکھوانے لگا۔
انہیں کھانا کھاتے ہوئے کچھ دیر ہی گزری ہوگی جب اچانک زالی کی سرگوشی بھری آواز گونجی، اینڈ اٹس آ شو ٹائم۔ کن آنکھوں سے اپنے دائیں جانب دیکھتے ہوئے کرسی ایک دم سے دھکیلتی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ لعنت بھیجتی ہوں میں آپ کی بےہودہ نوکری اور آپ جیسے بےہودہ باس پہ۔ آپ کے پاس جاب کرنے سے کئی درجے بہتر ہے کہ میں واپس وہیں جا کے جاب کی بھیک مانگ لوں جہاں سے میں آئی تھی۔ قدرے بلند آواز میں بولتے ہوئے اس نے پٹخنے کے سے انداز میں نیپکن میز سے پٹکا تو اس کے اچانک حملے پر شرابگر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ارد گرد متوجہ ہوئے لوگوں پہ سرد نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے بھینچے ہوئے لہجے میں اسے کہا، جو تیویاں چڑھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری باتیں آپ کو بکواس لگ رہی ہیں اور آپ کو شرم نہیں آتی اپنی ہی بی منقوہ سے ایسے گھٹیا ڈیمانڈ کرتے ہوئے؟ بنا اس کے قراٹ کا اثر لیے وہ تیز لہجے میں گویا ہوئی تو اس کے ضبط کی انتہا ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی پرے دھکیلتا اٹھا تو اس کے جارحانہ موڈ پہ دل ہی دل میں گھبراتی زالے بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اگر تم نے اب مزید کوئی لفظ منہ سے نکالا تو میں… لوگوں کا خیال کرتے ہوئے وہ مشکل مدھم لہجے میں بول رہا تھا جب اس کی بات قطع کرتی وہ زور سے بولی، نہیں چاہیے مجھے آپ سے اس نام نہاد رشتے کی بھیک۔ میں 1000 دفعہ لعنت بھیجتی ہوں اس رشتے اور آپ سمیت آپ کی ہر ایک آسائش پہ۔ دھڑکتے دل پہ بے مشکل قابو پاتی وہ اپنی بات مکمل کرتی آگے بڑھی، لیکن فوراً ہی واپس مڑتی میز پہ رکھا پانی کا گلاس اٹھا کے اس پہ اچھالتی بھاگنے کے سے انداز میں اسی کا کوٹ کندھوں پہ لٹکائے ہوٹل سے باہر نکل گئی، جبکہ اپنی زندگی سب سے غیر متوقع اور قدر برے سرپرائز پہ ششدر کھڑا اپنے غیظ و غضب کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بھاری ہوتی پلکوں کو بمشکل کھولنے کی کوشش کرتی وہ ہلکا سا کرائی جب اس کے بالکل قریب نیم دراز وہ اس پہ جھک سا گیا۔ ڈاکٹر آنکھیں کھولیں۔ اس کا گلابی رخسار تھپتھپاتے ہوئے وہ مضطرب لہجے میں گویا ہوا تو اس کے مضبوط ہاتھ کے لمس اور قربت کا اثر تھا کہ وہ دھیرے دھیرے پلکیں کھولنے لگی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نگاہ جس چہرے سے ٹکرائی اسے دیکھ کے اسے پھر سے اپنی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئیں۔ اس کے لب دھیرے سے سرسرائے، لیکن اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے لفظ کو مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اس پہ جھکتا خود میں سمیٹ گیا، جبکہ اس کے اچانک اس حرکت پہ وہ بھونچکا سی رہ گئی اور بے ساختہ سہارے کے لیے اس کی دونوں بازوؤں کو پوری شدت سے دبوچ لیا۔ اس پہ جھکا وہ نہ جانے کتنے زمانوں کی پیاس بجھانے کی کوشش میں تھا، لیکن اس کی اکھڑتی سانسوں کا خیال آتے ہی اس نے اس کی سانسوں کو رہائی دی تو وہ گہرے سانس بھرتی اس کے رگوں پہ میں ایک سرور سا بھر گئی۔ جانتی ہیں آپ، کنویں کے بہت قریب رہ کے بھی پیاس نہ بجھانا کس قدر جان جھوکوں کا کام ہوتا ہے۔ اس کی ستوہ ناک سے ناک ملاتے ہوئے وہ بھاری لہجے میں بولا تو زرشے کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ نکلا اور اسے اس پل واقعی ادراک ہوا کہ اس سامنے واقعی وہ موجود تھا جو اس کی رگ رگ میں بستا تھا۔ یہ ادراک ہوتے ہی اس نے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹے اور خود ایسے ہی لیٹے لیٹے ہی اس کے سینے میں سر گھسیڑا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے ہر پل آپ کا انتظار کیا تھا۔ وہ بار بار یہ الفاظ دہراتی اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتی خود کو اس میں سمونے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اب کوئی بھی انہیں جدا نہ کر سکے۔ اور میں نے پل پل اس انتظار کی عزت کو محسوس کیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے دہکاتا وہ شدت بھرے لہجے میں بولا تو اس کے لمس سے بے حال وہ اس کی قربت کو محسوس کرتی خوشی سے ایک بار پھر رونے لگی۔ سرشے، بس کریں نا، آپ جانتی ہیں کہ ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا میں۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے وہ اس کے چہرے پہ بکھرتے آنسوؤں کو چننے لگا۔ لیکن گزشتہ 4 سالوں سے میرے ہر آنسو کا سبب آپ ہیں، سکسکتے ہوئے وہ شکوہ کناں لہجے میں بولتی اسے بے چین کر گئی۔ ڈاکٹر پلیز۔ ڈاکٹر لفظ پہ وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی تھی۔ اسے گرد سے بازو ہٹاتی وہ سیدھی ہوئی اور ایک متلاشی نگاہ کمرے میں ڈالی۔ وہ آدمی، کیا وہ آپ تھے؟ اچانک اسے کالر پہ ہاتھ رکھتی وہ کانپتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تو اس کے گلے میں ایک گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ کون سا آدمی؟ اس کو تجاہل عارفانہ سے استفسار کرنے پہ اس کے چہرے پہ سراسمگی اور دل میں بے چینی سی پھیل گئی کہ اگر وہ یہ نہیں تھا تو ابھی وہ کہاں تھا؟ بہرحال جو بھی تھا وہ اس شخص کے خیال پہ لعنت بھیجتی واپس اس کے مضبوط سینے سے سر ٹکا گئی۔ آپ اب تو مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے نا؟ اس کے خوفزدہ لہجے پہ اس کے چہرے پہ ایک ملال سا جھلکا۔ بس ایک چھوٹے سے کام کے لیے جانا ہے، لیکن آئی پرومس کہ آپ سے رابطے میں رہوں گا اور آپ سے ملوں گا بھی۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس نے اسے یقین سونپا تو وہ آسودگی سے مسکراتی اس کے سینے پہ واپس سر ٹکاتی اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی۔ تیزی سے دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے لپک کے دروازے کی چٹخنی چڑھائی اور پھر یوں ہی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی اپنا سانس بحال کرنے لگی۔
یا اللہ، میں پورے 100 نوافل پڑھوں گی لیکن مجھے اس زندگی میں اس شرابگن نامی افریت سے بچا لے، یا پھر ان کی یادداشت گم کر دے تاکہ ان کے ذہن سے آج کے دن 2 گھنٹے محو ہو سکیں۔ یوں ہی دروازے سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں بند کیے محو مناجات تھی، جبکہ اس کے کمرے میں اسی کے سنگل بیڈ پہ شان سے نیم دراز شرابگن عالم کی سخت کٹیلی نگاہیں اسی پہ مرکوز تھیں، جو دروازے کے ساتھ سکڑی سمٹی سی کھڑی اس کے دل میں لگی آگ کو مزید بھڑکا گئی۔ تمہارا خوف دیکھ کے دل کو بہت سکون محسوس ہو رہا ہے۔ اچانک اس کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی تو ظالم نے پٹ سے آنکھیں کھول کے سامنے دیکھا، جہاں وہ آنکھوں میں دہشت لیے اسے ہی گھور رہا تھا۔ ایسے نہیں دیکھو، کیونکہ تمہاری مانگی جانے والی دعا رد ہو چکی ہے، کیونکہ نہ تو میری یادداشت گئی ہے اور نہ ہی تمہیں مجھ سے کوئی بچا سکتا ہے۔ اس کے بیڈ سے اٹھتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھتے ہوئے وحشتناک لہجے میں بولا تو زالے کو پہلی بار اس کے لہجے میں شرابگن کی جھلک دکھائی دی جس سے سارے خوف کھاتے تھے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔